خیریت سے ہیں؟ ویلکم. Thank you, ji. Thank Where is your protocol? you. No, I don't have any protocol. کیوں؟ پرائم منسٹر کا حکم بھی ہے اور مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرے ساتھ ارد گرد بہت زیادہ لوگ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں کوئی انٹچیبل ہوں. ہاں. مجھے بڑی امبیرسمنٹ سی فیل ہوتی ہے. انفیکٹ جو ایک گارڈ بھی رکھنے کی اجازت ہے اس کو بھی میں کہتی ہوں پولیس خدا کا واسطہ کبھی ساتھ جانا یونیفارم نہ پہنا کرے. لوگ کیا کہیں گے. رائٹ. ایک تو موسم کے حوالے سے، موسم کی تبدیلی کے حوالے سے منسٹری آپ کے پاس، اوپر سے ماشاءاللہ سے آپ اتنی خوبرو اور آپ کے پاس گارڈ بھی نہیں ہے، تو یہ تو پھر بڑا تضاد نہ ہو گیا؟ ہاں، کھلا تضاد. میں ویسے سیل بڑائی سب کی بڑی عزت کرتی ہوں، یہ بڑا پیارا ان کا فکر ہے، لیکن اصل میں یہ پتہ کیا جمیل، مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی کا ایک امیج ہے نا وہ غلط ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی خواتین کا میرا پرسپشن اور میرا ایکسپیرینس ہے کہ خواتین کی اتنی عزت ہے ہمارے معاشرے میں کہ میں جہاں چاہتی ہوں میں اکیلی بھی جاؤں، اور فرض کرے میں ہزاروں کے جلسے میں جا رہی ہوں. میں نے کالج بوائز کو خود دیکھا ہے، اپنے پی ٹی آئی ٹائیگرز کو میں نے دیکھا ہے، وہ چین بنا کے میرے ساتھ چلتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں تو دھی رانی کی، بیٹیوں کی، خواتین کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بڑی بہت عزت ہوتی ہے. ہاں جی. اس لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی، البتہ وہ زبردستی کا امپریشن ڈالنا ہے کہ میں بڑی کوئی بگ ہاٹ شاٹ ہوں تو پھر ضرور اپنے ساتھ وہ. لیکن زرتاج ایک چیز کے اوپر تو ہمیں بات کرنی پڑے گی. میں نے نوٹیفائی کیا ہے ایکسیپشن ہے آپ باقی سب میں ایکسیپشن ہے آپ کے پی ٹی آئی کے جو نمائندگان ہیں یا اراکین پارلیمنٹ ہیں. کیونکہ فار ایگزامپل کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، 13 سال سے میں جرنلزم کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ان سے ہم رابطے میں رہے. گراس روٹ لیول کی پالیٹکس جو کہ کراچی سے میں دیکھتا آ رہا ہوں. جی ایون نہیں میں بھی اسی لیے جو ہے نا کھڑی ہیں، اٹس اوکے، آپ ڈرائیور کھڑے ہیں، اٹس اوکے. تو صدر مملکت صاحب کے ساتھ ان کی جو گراس روٹ لیول کی پالیٹکس تھی، ایون ان کراچی، ان کے حلقے سے لے کر ہر جگہ تک ہم دیکھتے رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گڈ مارننگ تک کے میسیجز آتے تھے. پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب آپ لوگوں کو اقتدار ملا ہے، آپ لوگ ایوان میں آ کر بیٹھے ہیں، تو رپلائی تک نہیں کرتے، رسپونڈ تک نہیں کرتے، بات تک نہیں کرتے. یو آر این ایکسیپشن. I'm telling you, you are an exception. What is the basic reason behind that? I mean, this is not even acceptable in a society like Pakistan. مجھے یہ فیل ہوتا ہے، مجھ سے بھی شاید بہت سارے لوگ ناراض ہوں کہ میں ان کو نہیں رسپونڈ کرتی ہوں، لیکن وہ یہ وجہ ہوتی ہے. مجھے آپ کرتی ہیں by the way. That's so nice. That's so nice of you. There is a witness. Yeah. I'm a witness, guys. I'm a witness. جی آپ گواہی دیں گے. ہاں، زرتاج کو میں بڑے پیار سے زی بول دیتا ہوں، مائنڈ نہیں کرتی، اور بڑے پیار سے ہی جواب دیتی ہیں جب بھی ان سے کوئی بات ہوئی ہے. آئیے پلیز. اچھا، ایسے ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ ظاہری بات ہم گورنمنٹ میں بھی آ گئے ہیں، پرفارم بھی کرنا ہے. اب اپنی پارٹی اور کانسٹیچوئنسی کے علاوہ اپنے پورٹ فولیو رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. انٹرنیشنلی بھی، نیشنلی، ریجنلی بہت ساری چیزوں پہ ہم نے رسپونڈ کرنا ہے ایز اے گورنمنٹ. تو میں سمجھتی ہوں شاید اس وجہ سے اتنا نہیں رسپونڈ ہوتا ہوگا. بٹ میرا خیال ہے کہ ہم ہیں، ایکسیپشنز ہیں ہماری پارٹی میں. بہت ایسے کمال لوگ ہیں. مطلب میں پریزیڈنٹ صاحب کی بات کروں گی، ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو میرے ایک دو جگہوں پہ وہ میرے ساتھ کلین گریڈ پاکستان میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ایکسٹرا آرڈنری مین، بگ مین. مطلب میں سمجھتی ہوں چھوٹا آفس ہے ان کے لیے، حالانکہ پریزیڈنسی کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ اتنے ہمبل ہے. سو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا شاید کمیونیکیشن گیپ اس لیے ہو جاتا ہے کہ رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن اس سے میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں. فار ایگزامپل میرے علاقے کا ایک بچہ ہوتا ہے کوئی، وہ مجھے، میں میٹنگ میں بیٹھے، وہ مجھے کال کرتا ہے کہ میم پلیز ریسیو مائی کال. تو میں ریسیو کر لیتی ہوں، تو میم آئی وانٹ ٹو میٹ یو. میں کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے جی، آپ سے ملنا ہے. ایک دو کو تو میں نے بھی آپ سے کنیکٹ کروایا اور آپ نے یقیناً ان کو رسپونڈ تھوڑی کیا. دیر کے بعد پھر ایسے جب وہ ہو گیا نا، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میسج کال کر کہتے ہیں میم ایڈریس کیا ہے. That's wrong. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یہ غلط ہے. لیکن having said this all، زرتاج یہ بات تو ہے، اور مبصرین اور تجزیہ کار اس بات کو بڑا سیریسلی لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایروگنس ہے، مطلب اقتدار ملنے کے بعد یہ میڈیا کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. ایٹ لیسٹ میڈیا کے ساتھ تو جو رویہ ہو یا ان کی مینجمنٹ ہو صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. اس میں ٹریننگ کا فقدان ہے یا باقی ایروگنس ہے؟ جو لوگ باہر سے آئے ہیں پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے یا کاف لیگ سے پی ٹی آئی کے اندر، ان کے اندر زیادہ فیل کر رہے ہیں ہم لوگ. میں آپ کو ایک اتنی خوبصورت بات بتاتی ہوں. پرائم منسٹر عمران خان نے کیبنٹ میٹنگ میں جب وہ
मीटिंग कर लेते हैं, जब जो एजेंडा होता है जो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर अपने मिनिस्टर्स को ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे किरदार से या तुम्हारी पर्सनैलिटी से कहीं भी एरोगेंस नजर ना आए, क्योंकि वो खुद देखिए इंतहाई ईमान वाले और सादा बंदे हैं, और वो खुद कहते हैं जब मुझ में ईमान आया, इतना हम्बल बंदा मैंने तो कभी नहीं देखा जिसने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है पाकिस्तान की खातिर। सादगी का ये कमाल है कि सिर्फ सादा शलवार कमीज पहन के और पेशावरी चप्पली पहन के आपका प्राइम मिनिस्टर दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और बड़ी इज्जत है, तो वो तो बहुत ज्यादा सख्त उसके खिलाफ है। मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें आनी जानी है। कोई इंडीड, मैं यही कह रहा हूँ कि पता नहीं कितना अरसा इख्तिदार। हजरत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि अगर ये कुर्सी आपकी होती तो ये आपके पास न होती। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि ये कल को किसी और के पास होगी, तो हमने आपने तो वही रहना है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको कोई पोर्टफोलियो मिल जाए। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो मेरे ख्याल में शायद वो गलती से या, लेकिन ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मीडिया आपने कहा है, देखिए मीडिया हैंडलिंग बहुत जरूरी है। मैं अपना क्रेडिट जो लेती हूँ, मैं समझती हूँ मेरी पर्सनालिटी में, मेरी ग्रूमिंग में, मेरे कंडोलेंसेस पे गई, मेरे एक एक इमेज को सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उठाया, मुझे इज्जत दी, मेरा वोट बैंक बनाया। मैं एज ए जरताज गुल यूथ का जो एक फेस हूँ, और अगर जो क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हूँ, मेरे ख्याल में इसका बहुत सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बाद मीडिया का है। ओनली फीमेल चीती ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इलेक्ट होकर अपनी सीट कायम की और उसके बाद उसको मिनिस्ट्री भी मिली है, एंड शी इज वर्किंग ऑन दैट। कैसा लगता है बाकी जो रिजर्व सीट्स पे आपके साथ बैठी होती हैं विमेन, उनके साथ बैठकर कैसा फील करती हैं? मेरे ख्याल है मेरा चूंकि पहले दिन से कॉन्सेप्ट था और प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का पता था, मैंने कभी रिजर्व सीट के ऊपर पेपर नहीं जमा कराया, पार्टी के अंदर भी नहीं जमा कराया, इलेक्शन कमीशन में भी नहीं कराया। मैंने उनको पहले से कहा था कि मैं जो करूंगी मैं अर्न करके आऊंगी, और मैं जहाँ तक रिजर्व सीट की बात है, मैंने देखा बहुत पढ़ी लिखी खवातीन भी इसमें हमारी हैं, अच्छी हैं, जो बहुत काम कर रही हैं। लेकिन अल्लाह का वास्ता, मैं माजरत के साथ, एरोगेंस उनमें भी बहुत है, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, खवातीन भी, मर्द हजरात भी, मतलब आई मीन के इतनी एरोगेंस ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेने जा रहे हैं। ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है, दैट्स व्हाट आई मीन। उनसे इंटरेक्ट करना बहुत आसान है, उनको कोई परेशानी बताना या उनसे कोई गाइडेंस लेना बहुत आसान है। वो तो मैं हमेशा अपने उनको कहती हूँ, डीपीओ को कहती हूँ, आरपीएस को कहती हूँ, आपसे मिलना आसान है, सचो को मिलना मुश्किल है। तो वो ऐसे ही शायद ऐसा होता है। लेकिन ये कि रिजर्व सीट की भी मेरा ख्याल है कि रिजर्व सीट की अपनी खवातीन भी हमें कहती हैं कि हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, हमें कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई ऐसी रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी कि इन खवातीन का रोल हम डिफाइन कर दें कि वो बेसिकली क्या चाहती हैं। फॉर एग्जांपल, उनका वोट हमारे बराबर है जब स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, लेकिन उनको फंड नहीं मिलता हल्के के लिहाज से, हमें मिलता है जो हम इलेक्ट होके आते हैं। लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं एक बात बताऊं कि इंशाल्लाह मैं जब भी आऊंगी इस पार्लियामेंट में, जीत कर आऊंगी, इलेक्शन लड़ के आऊंगी, तो मेरे खून में शामिल है, मैं वॉरियर सोल, मैं अपॉइंटमेंट ले नहीं सकती। अच्छा, आप जबरदस्त बात की, आपके कुछ बयानात भी बड़े दबंग होते हैं। लेट मी टॉक ऑन दैट एज वेल। आपने एक बीच में बयान दिया था कि मुल्क के अंदर जितनी अच्छाई हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, उसकी वजह इमरान खान साहब हैं, और अगर मौसम भी तब्दील हो रहा है तो उसकी वजह भी खान साहब हैं। बड़ी जबरदस्त बात की थी। अब मुल्क में गिरफ्तारियों का मौसम चल पड़ा है, तो इसकी वजह भी खान साहब हैं। इसकी वजह सख्त एहतसाब है, अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, ये तो ऑन लाइटर नोट था, और मैं वैसे उस पर अभी भी कायम हूँ। वो हदीस शरीफ है कि बेटियां और बारिश रहमत होती हैं, इंसान को उसका इदराक नहीं होता है, तो लेकिन इंसान को बाद में समझ आती है। कहते हैं कि जो वालिद या वालिदैन दोज़ख में भी जाएंगे, जन्नत के दरवाजे पे उनकी बेटियां खड़ी होंगी और वो अल्लाह ताला से जिद करेंगे कि इनको आपने दाखिल करना है जन्नत में। बारिश को भी देख ले, लोग समझते हैं कि जी ज़हमत है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप उसके असरात देखते हैं तो बड़े खूबसूरत और पॉजिटिव ग्रीनरी होती है। तो उस बात पे मैं अभी तक खड़ी हूँ। वो मुझसे किसी ने कहा कि जी आपकी वजह से, मैंने कहा जी मेरे से नहीं, क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान। नहीं, अब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रहा हूँ कि मुल्क में गिरफ्तारियों का मौसम चल रहा है, क्या उसका क्रेडिट भी खान साहब को जाएगा? और जो तूफान और आफतें आती हैं, वादी नीलम में इतना क्लाउड बस्ट हुआ है, उसका क्रेडिट भी खान साहब को जाता है। मैं समझती हूँ कि जो डिजास्टर आते हैं वो इल प्लानिंग होती है। अल्लाह ताला आपके लिए रहमत करता है, लेकिन उसको जहमत इंसान अपनी गलत प्लानिंग की वजह से, जब आप सो रहे हो, जब आप काम न कर रहे हो, हुक्मरान सिर्फ इशरत कर रहे हो, तो डिजास्टर आते हैं, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्लानिंग तो आपने करनी है। 40-40 साल से डैम्स नहीं बनाए, गलत प्लानिंग की है, मास्टर प्लान बने हुए हैं, लेकिन मास्टर प्लान में
کوئی ماس ٹرانزٹ بس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہوتی, بس وقتی جی پالیسی بنا لی, جیب میں پیسہ ڈال لیا, کمیشن کھا لیا. جہاں تک اس کی بات ہے کہ ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا موسم ہے, I think that's our credit to be elected in this government. لوگوں نے ہمیں ووٹ اسی بات کا دیا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم سادگی اختیار کر لیں گے, لیکن ہم کرپشن کو اس لیے نہیں برداشت کریں گے, اور ان لوگوں کی اس لیے بھی اب اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ دیکھیں جمیل, نہ یہ آپ کا ذاتی پیسہ ہے نہ میرا ذاتی پیسہ, Absolutely. دس از پراپرٹی آف گورنمنٹ آف پاکستان. But there should not be a political victimization, I guess. I mean, if you are doing this, you should do that on the across the board. You should do that across the board. اس کے تو آپ سب سے بیٹر ایگزامپل ہماری دے سکتے ہیں. سبطان خان جو ہمارے فارسٹ منسٹر ہیں وہ اس وقت بیہائنڈ دا بارز ہیں. علیم خان نہیں, ہے. سبطان کے اوپر میں بات کروں گا. سبطان خان کا تو کیس ہی ویلڈ نہیں بنتا ہے. بالکل, لیکن بس وہ کیوں کیا گیا پھر جب وہ کیس ویلڈ نہیں بنتا اٹھایا گیا؟ لیکن میں آپ کو ایک بہت بڑے نون لیگ کے ایک صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا, انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب کو چرچ کے کیس میں اندر کر دیا, ان کو ماڈل ٹاؤن کے کیس میں اندر کرتے سمجھ میں آتا تھا, یہ چرچ والا سین سمجھ نہیں آیا. اچھا, میں ایک بات بتاؤں جمیل, میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاتی ہوں جی, کہ اندرونی طور پر جس نے بھی جو کیا, جس کے اوپر بھی جو الزام ہے نا, اس کو اس لیے فیس کرنا پڑے گا, بھگتنا پڑے گا کہ حکمران کا احتساب ویسے بھی سب سے سخت ہوتا ہے, کیونکہ آپ پبلک کو لیڈ کرتے ہیں اور آپ کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو جہاں تک سبطان خان کی بات ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے گناہ, اس کے باوجود ہم نے ایک لفظ ان کے لیے نہیں بولا. آپ کی لسٹ میں گناہگار بہت سارے لوگ, ہم نہیں کہہ سکتے, الزام ان پر ہے, موجود ہیں. آپ دیکھیں گے جمیل کہ ہماری کراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ہم اداروں کو چلنے دیتے ہیں, ہم انٹرفیئرنس نہیں کرتے, ہم پریشرائز نہیں کرتے, ہمارے اپنے منسٹرز پکڑے جاتے ہیں, ہماری کوئی سٹیٹمنٹ مخالف عدلیہ کے خلاف یا نیب کے خلاف نہیں آتی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ہی جمہوریت کا پتہ چلے گا. اچھا, آن اے لائٹر نوٹ, جہاں تک رانا ثناء اللہ کی بات ہے, مطلب اللہ معافی دے, اللہ معافی دے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا پورا ایک جو اے این ایف نے پورا ایک ٹریل بتائی ہے. بات یہ کہ ہر کوئی میڈیا پہ آ کے اپنی سیاست ضرور چمکاتا ہے اور بڑے عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں. ہر شخص میڈیا پہ ٹرائل چاہتا ہے اور تاکہ لوگوں کو مینیپولیٹ کر سکے. یہ لوگ کورٹ میں کیوں نہیں جاتے, وہاں پہ ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ 126 دن کی ٹرائل چلتے ہیں مگر جواب کوئی بھی نہیں آتا. 3 دفعہ ان کو سوال نامے پکڑائے جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیر آر لیکوناس, کوئی ایشو تو ہے نا, اور ماڈل ٹاؤن میں تو واقعی ان کو سزا ملنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ دن دہاڑے معصوم خواتین کے منہ پہ گولیاں مارنا, اور یہ کوئی ڈی جی خان یا راجن پور نہیں تھا, اٹ واز ماڈل ٹاؤن, سینٹر آف لاہور, سینٹر آف لاہور, جا کے چیف منسٹر کا 5 منٹ کے فاصلے پہ ماڈل ٹاؤن کا آفس, اور وہ کہہ رہا ہے 12 گھنٹہ. اچھا, چھوڑیں رانا ثناء اللہ کو, سرتاج آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ ادھر دکھائیں جی کیمرہ مین, اوپر دکھائیں, ادھر دکھائیں, میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں, ادھر دکھائیں, موسم چیک کریں. یہ کیا کیا آپ نے, واٹس دی سیکرٹ بیہائنڈ دیٹ؟ آئی مین یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر کوئی رحمت ہے کہ میں جال میں جاتی ہوں. یہ میری طرف سے کوئی پلانٹڈ چیز نہیں تھی, میں نے نہیں کہا کہ بادل آ جائیں. نہیں, جب ہماری دھوپ تھی, شدید دھوپ تھی, آپ دیکھ رہے ہیں پسینہ آ رہا ہے. if you can look into it, تو مجھے ٹھیک ٹھاک سویٹنگ ہو رہی ہے, بٹ آپ دیکھیں ویدر ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. میں جہاں جاتی ہوں اللہ تعالیٰ وہاں پہ رحمت کر دیتا ہے. اور مجھے اگر آپ نون لیگ کے ساتھ ہوتی تو یہ رحمتیں ان پر برس رہی ہوتی. میرے خیال میں کبھی نون لیگ کے ساتھ نہ ہوتی. اچھا, I was by birth a tigress, اور میں اسی پارٹی کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. اور میرا خیال ہے کہ اگر میں خدا نہ خواستہ پی ایم ایل این میں ہوتی تو کیا میں مریم نواز کے پیچھے چل رہی ہوتی, اور کیا میں بلاول بھٹو کے پیچھے پیپلز پارٹی میں چل رہی, تو میں میری تو ڈوب مرنے کا, میری تو غیرت ہی مجھے مار دیتی. میں سمجھتی ہوں کہ صرف پی ٹی آئی میں ایک ایسا پوٹینشیل ہے جس نے نئے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ ہم پارلیمنٹیرین بن سکیں, منسٹر بن سکیں, ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا گیا, ہمیں ٹکٹیں دی اور ہم لڑ کے یہاں تک آئے. اور میں اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ٹائم پہ اس اسٹیریوٹائپ کو بریک کرنا بہت مشکل تھا. آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ ہم نے آپ کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا. خدا کا واسطہ نالائق نکٹھو اولادوں لوگوں کو آپ دوبارہ گیپ جگہ نہ دینا, پیسے والوں کو, بریف کیس والوں کو آپ دوبارہ جگہ نہ دینا. ہم نے آپ کے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے, فالو کریں ہمیں اور اپنے لیڈر خود بنیں. گرینڈ اپوزیشن الائنس, میں نے آپ کی تمام باتیں بڑے تسلی سے سنی ہیں, اب آپ میرے سوال بھی تسلی سے سنیں گی, ٹھیک ہے؟ اب وہ پتا ہے میرے اسٹائل کا, میں نے آپ کو اکثر پروموز بھیجتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو گرینڈ اپوزیشن الائنس, مولانا فضل الرحمان صاحب, اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری, مریم نواز شریف, یہ اور چھوٹی موٹی اور جماعتیں کچھ کر پائیں گی گورنمنٹ کے اگینسٹ؟ دیکھیں جمیل, میرا اس کے اوپر بڑی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ دیکھیں
کیا حال ہو گیا ہے پالیٹکس کا، پارٹیوں کا، جو نیشنل پارٹیز ہوا کرتی تھی کرپشن کی وجہ سے اور اپنے مفادات بچانے کی وجہ سے. کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں آپ کو نوابزادہ نصر اللہ یاد ہوں گے، جی بالکل جب وہ حکم بالکل دیا کرتے بالکل تھے بالکل آئی ریمبر. اور بڑے بڑے سیاستدان ان کے پاس بیٹھک ہوا کرتی تھی. بہاولپور سے تھے آپ؟ ہاں جی. Exactly. اور وہ کبھی گورنمنٹ میں نہیں رہے لیکن ان کی عزت اتنی زیادہ تھی. جب وہ فیصلے کیا کرتے تھے تو گرینڈ الائنس کا پوزیشن کا پتہ چلا کرتا تھا. افسوس کی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان اس کو لیڈ کریں. اب آپ خود اس پوزیشن کا اندازہ لگا لیں کہ مطلب کیا اسٹینڈرڈ کتنا نیچے چلا گیا ہے. مجھے تو یہ ڈر تو نہیں ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان پھر اپنے آپ کو اس کا وہ کریں گے کہ جی مجھے کچھ بنا دیا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے ان لوگوں میں سے ہیں جس کا رشتہ لینے جاتے ہیں اپنا رشتہ لے کر آ جاتے ہیں. تو وہ پروپوزل کسی اور کے لیے لے کر جاتے ہیں کہ جی فلانے کے لیے ہم نے الائنس کرنا ہے یا فلانی پوزیشن دے دی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ مولانا صاحب پہ اتنا ریلائی کیوں کر رہے ہیں؟ وائی؟ اس کے علاوہ ان کے پاس بچے کچھ نہیں ہے نا. ان کے تو لوگ نکل نہیں سکتے. کیا وہ ریلیجس سینٹیمنٹ کو یوز کرنا چاہتے ہیں آگے؟ کیا نہیں، یقیناً وہ یوز کرنا چاہتے ہیں، مگر مولانا فضل الرحمان تو وہ 13ویں کھلاڑی ہیں جو خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، تو وہ کیا ان کو لیڈ کریں گے؟ مفادات کی جنگ ہے، ڈرامے بازی ہے، کرپشن بچانی ہے، منی لانڈرنگ کرنی ہے، پیسے کو حلال کرنا ہے. اب ان کو یہ فکر پڑی ہے کہ جو ٹریلین آف ڈالرز انہوں نے جو اس ملک کے پیسے چوری کیے ہیں وہ اثاثے بنائے، اب وہ پھر اس میں رہیں گے کیسے؟ مجھے تو بڑی زبردست بات جب ابھی یہ احساس پروگرام تھا تو پرائم منسٹر نے جب جواب دیا، شہباز شریف نے کہا کہ جی اتنا تم کرو عمران خان جب برداشت کرو. انہوں نے کہا شہباز شریف میں تو اس ملک کی خاطر موت برداشت کر سکتا ہوں، کیا تم کر سکو گے؟ نہیں. تو یہی بات ہے کہ انہوں نے وہ اپنی وہ دولت بچانے کا اس کو یوز کیسے کرنا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ انسان شاید روٹی کھا کے نہیں مرتا اور کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے. اچھا زرتاج، اب مجھے بتائیں کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں سپورٹرز، پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ووٹرز ہیں وہ کچھ چیزوں پہ بڑے نالا ہیں. آپ لوگوں کے منشور کا کچھ حصہ تھا جس کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مجھے نہیں پتا کہ آپ نیٹ میں کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں آپ کی، وہ آپ بتا سکتی ہیں. جیسے آپ کا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے ساتھ ایک الائنس ہوا تھا، 2 بھائیوں کو آپ نے بڑی منسٹریز دے دی. خسرو بختیار صاحب کو آپ نے پلاننگ اینڈ ڈویژن دے دی اور ہاشم جمع بخت کو آپ نے پنجاب کی وزارت خزانہ دے دی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود جو 100 روز کے اندر جنوبی پنجاب کے اوپر ایک ڈائریکٹو لینے کا پلان تھا وہ نہیں بن سکا ابھی تک. تو لوگ وہاں کے اتنے نالا ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی اور یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ والوں کا نام نہ لیں ہمارے پاس. میں کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں آپ کو، میں جا کے پبلک سے ملتا ہوں وہاں پہ، تو ایک عجیب سا سینٹیمنٹ ہے. کیوں ایسا ہوا کہ آپ لوگوں نے جو وعدے کیے تھے اس کے اوپر ڈائریکٹو بھی نظر نہیں آ رہا؟ چلے عمل تو ہوتا ہے، 5 سال ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک ڈائریکٹو تو نظر آنا چاہیے نا، ڈائریکشن تو ہو آپ کی. نہیں ڈائریکشن تو ہے، بالکل ہے. دیکھیے کہ آپریشنل ہونا ہے اس کا سیکٹریٹ اور یہاں پہ سیکرٹریز آنے ہیں اور ہر جو ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے، بلکہ وہ 2 میٹنگ بھی اس کی ہو چکی ہیں. آئی تھنک علی رضا دریشک جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں صبح بنانا کوئی مذاق نہیں ہے. یہ سینٹیمنٹ بہت سخت ہے کیونکہ جتنے ڈپریویشن، کیونکہ میں تو خود ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑتی ہوں. جی آئی نو جی، تو وہاں پہ ان لوگوں کی بہت زیادہ استحصال ہوا ہے. اتنی ڈپریویشن میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. اب ان کو موقع مل رہا ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی ہیپ ہیزرڈلی ڈن، اٹ شوڈ بی پراپرلی ڈن. لیجسلیشن ہونی چاہیے اس کی اور وہ ہو رہی ہے. سیکٹریٹ اب آپریشنل ہونے والا ہے کیونکہ اس کا بجٹ ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے. اس کا سیکٹریٹ بھی کہ ملتان میں ہونا ہے وہ بھی آپریشنل ہونا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے الائز ہیں دیکھیں وہ اپنے بہاف پہ خود بول سکتے ہیں. میں آئی ایم ناٹ دیئر ریپرزینٹیٹیو. میں تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ اپنا وہ الیکشن لڑ کے آئی ہوئی ہوں. میں تو پرائم منسٹر عمران خان کے موقف کو بتا سکتی ہوں. جو ان کا ویژن ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں. اور یہ کیبنٹ میٹنگ جو ہر منگلوم کو ہم کرتے ہیں اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. عمل نظر نہیں آ رہا نا نہیں، عمل آپ دیکھیں گے. میں وہی کہہ رہی ہوں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کر دیا اور پتہ چلے کہ ایٹ اے ٹائم ہم فاٹا مرجر کو ٹرانزیشنل پیریڈ اس وقت ہو رہا ہے، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اس چیز کو مہنگائی کے اوپر کیا کیا؟ نہیں، پہلے ایک کو وہ کر لیں کہ ہم فاٹا مرجر بھی ہمارے ہاتھ میں، ہم اس کو بھی وہ ساری رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے. ساؤتھ پنجاب کا صوبہ اور اس کی سیکریٹریٹ کو لوگوں کے گریونسز کو بھی دور کرنا ہمارے ذمہ ہے اور وہ ہم نے بیڑا اٹھایا اور آپ دیکھیں گے وہ ہم ہی ہماری انشاءاللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہی کرے گی. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، دیکھیں
پھر وہی بات ہے کہ جمیل دیکھیں اس قوم کو پہلے یہ چیزیں پتہ نہیں تھی، وہ ان کو یہ تھا کہ شاید چیز آ رہی ہے، لیکن یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں. ہر بچہ 1,70,000 روپے کا آنے والی نسل کا کیوں قرض دار ہے جو اس نے قرضہ لیا نہیں لے، 31,000 ارب کا کیسے لے لیا. I agree. اب میں وہی سوال ہے کہ اب پرائم منسٹر عمران خان نے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ اولاد آپ کی پیاری ہے، آپ کیا اس کے گلے میں یہ قرض ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ خود اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. Right. انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، وہ خود آسٹریریٹی ڈرائیو پہ ہے، ہم سارے منسٹر آسٹریریٹی ڈرائیو پہ ہماری گورنمنٹ پہ. میں آپ کو 1-1 روپے کا حساب دے سکتی ہوں کہ ٹھیک ہے. میں 2 دفعہ کنفیوژن کیوں ہے زرداد؟ کیونکہ لیٹس کٹ اٹ شارٹ، کیونکہ ہمیں بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں، مجھے ٹائم ظاہر ہے آپ کا بھی قیمتی ہے. کنفیوژن کیوں ہے؟ مطلب فواد چودھری صاحب کو ہٹایا گیا، اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا، نئے لوگ لائے گئے، اب پھر شبر زیدی صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے. تو یا وہ جا رہے ہیں وٹ ایور the case it is، آئی مین کہ کنفیوژن نظر آتی ہے. اتنا ابرپٹلی، اتنا ریپڈلی چینج کرنا بھی تو گراؤنڈ کے اندر ڈیزاسٹر پیدا کر دیتا ہے نا، پبلک کے لیے یا تماشائیوں کے لیے، کہ یہ پریشانی کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ بہت کلیئر ہے اپنے موقف پہ، اپنے ویژن پہ، اور ویژن صرف یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے کرائسس میں سے نکالنا ہے، اور اس کرائسس میں سے صرف پرائم منسٹر عمران خان ہی آپ کو نکال سکتے